السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، آج ہم جس مقام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے بدر کا مقام اور مسجد عریش۔ راستے میں یہ ایک بستی سے گزر رہے ہیں۔ یہ بستی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بستی ہے۔ خاص کر یہاں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ رہتے تھے۔ 1400 سال پہلے یہ اپنے اوریجنل حالت میں اب بھی موجود ہے۔ یہاں پر صحابہ کرام رہا کرتے تھے اور اسی راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے جب بھی وہ مکہ سے مدینہ تشریف لے جایا کرتے تھے، مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ، تو یہ ان کا راستہ تھا، یہیں سے گزرتے تھے۔ اور یہ صحابہ کرام کی بستی ہے جو کہ اپنے اصل حالت میں موجود ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کنڈرات شکل نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ ان کے گھر ہوا کرتے تھے، ان میں وہ رہتے تھے۔ یہ مبارک جگہ ہیں، یہاں پر عظیم لوگ رہتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ ایکچولی ریت کے پہاڑ ہے، کافی بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور یہ کمپلیٹلی ریت کے پہاڑ۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ بدر کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے بھیجے تھے وہ اسی جگہ پہ اترے تھے، اور اسی وجہ سے یہ ریزہ ریزہ ہو گئے یہ پہاڑ۔ تو اس کو جبل ملائکہ بھی کہتے ہیں، اس کا نام جبل ملائکہ ہے۔ اب جب بھی بدر سے مدینہ سے بدر کی طرف سفر کرتے ہیں تو یہ آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سارے پہاڑ بالکل ریت کے پہاڑ ہیں اور کافی اونچے پہاڑ ہیں، تو بالکل معجزہ ہی دکھتے ہیں، اور یہ ایگزیکٹلی ختم ہوتے ہیں بدر کے مقام پہ۔ اگر آپ غور کریں تو کافی خوبصورتی ہے ان پہاڑوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست مقام بخشا ہے۔ یہاں سے گزرتے ہوئے ایک عجیب احساس ہوتا ہے، ایک عجیب سکون دل کو ملتا ہے، اور جب آپ آس پاس دیکھتے ہیں دوسرے پہاڑوں کو اور پھر نظریں ان پہاڑوں پہ پڑتی ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ آیا یہ کیسے ممکن ہوا۔ لیکن ڈیفینیٹلی معجزہ معجزہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ پہاڑ ایگزیکٹلی بدر کے مقام پہ ختم ہوتے ہیں، تو ابھی ہم تھوڑی دیر میں بدر پہنچنے والے ہیں۔ تو آپ خود ملاحظہ کیجئے، دیکھ لیجئے کہ کیسے یہ پہاڑ ادھر ختم ہو جاتے ہیں اور آگے سے پھر بدر کا شہر شروع ہوتا ہے، جو اس وقت کافی ایڈوانس شہر ہے، لیکن بدر کا اصل مقام وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے ابھی پہاڑ اختتام پہ پہنچ رہے ہیں۔ اب آگے پیچھے آپ پہاڑ دیکھیں گے تو سالڈ راکس یعنی پتھروں کے پہاڑ ہے، لیکن یہ بالکل ریتلی پہاڑ ہے۔ تو یہاں پر یہ پہاڑ ختم ہوئے اور آگے بدر کا مقام یا بدر کا شہر شروع ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک معجزہ ہے اپنے آپ میں، یہ بدر کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ بدر کے شہداء کا مقبرہ، یہ ایک تختی ایک بورڈ سے لگایا ہوا ہے، اس پہ ان تمام صحابہ کرام کے نام درج ہے جو بدر کے جنگ میں شہید ہوئے تھے، ان تمام شہداء کے نام۔ مسجد عریش اس جگہ پر بنائی گئی ہے جہاں جنگ بدر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا۔ جنگ کا رخ یہی سے تھا۔ سعد بن
معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسلمانوں کی فوج کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے ایک پناہ گاہ بنائی جائے۔ اس نے اپنی تجویز کو یہ کہہ کر درست قرار دیا کہ اگر مسلمانوں کی فتح ہو جائے تو سب کچھ تسلی بخش ہو جائے گا۔ شکست کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور آپ مدینہ واپس جا سکتے تھے، جہاں آپ سے محبت کرنے والے آپ کی مدد کے لیے باہر نکلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور آپ پر درود بھیجا، اور پناہ گاہ کھجوروں کے شاخوں سے اسی جگہ پہ بنائی گئی۔ اسی جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اگر تو نے کل کو میدان جنگ میں مومنین کے اس چھوٹے سے گروہ کو ہلاک کر دیا یا ہلاک ہونے دیا تو زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی جیسا کہ آپ عبادت کے لائق ہے۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے فتح عطا کرے گا، لہٰذا اب مجھے فتح عطا فرما۔ دعا کری دلتوس سی چلو خیمه و خیمه دلته خیمه و دلته دعا کړی و او دعا الله قبول کړی و. Now I'm gonna show you the great میدان of جنگ بدر. Let's see. This is the جنگ بدر میدان. تو یہ ہے جنگ بدر کا عظیم مقام، جہاں پر یہ اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی تھی۔ یہی مقام ہے، یہی وہ میدان ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اب جھاڑیاں اگائی ہے تو لیکن مقام وہی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کفار 1000 کی تعداد میں تھے۔ یہ لوگ نیچے جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، کوئی بھی جا سکتا ہے۔ اور یہ ہے مسجد عریش، تو یہیں پر ایگزیکٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا، یہاں سے وہ سارا نظارہ دیکھ سکتے تھے۔ جنگ بدر کا مقام، عظیم جگہ۔ یہ مسجد بھی بدر کے شہر میں بنایا گیا ایک مسجد ہے۔ اس کی تاریخ کے بارے میں تو مجھے پتہ نہیں چل سکا، لیکن اس کے نقش و نگار اتنے خوبصورت تھے اور یہ مسجد اتنا پیارا بنا ہوا ہے کہ میں نے سوچا کہ چلو ایک چھوٹا سا کلپ بنا دیتے ہیں۔ بہت ہی پیارا اور خوبصورت مسجد ہے، یہ بھی بدر شہر میں ہی ہے۔ واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے، اب ہم واپس جا رہے ہیں مدینہ کی طرف۔ یہ وہی مبارک راستے ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرا کرتے تھے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔